السلام علیکم، روشینہ ہے۔ میں جب بھی کسی بات پہ سوچ رہی ہوتی ہوں، کوئی حل نکالنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں، تو کوئی ایک سیٹ نظام ہے جس کے اندر میں رہ کے یہ سب کچھ کرتی ہوں، اور وہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ وہ اللہ کا بنایا ہوا پورا ایک سسٹم ہے جس کے اندر ہم ہر چیز کا حل بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، ہر بیماری کا علاج بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، اور اپنے سارے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ یہ میرا ایمان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس نظام کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، وہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسا دماغ دیا ہے جو ایوالو ہو رہا ہے فرام دا ڈے ون، جب حضرت آدم کی پیدائش ہوئی۔ ہمیں جو بھی ہسٹری پتہ ہے وہ ساری نہیں ہے، وی جسٹ نو ون پارٹ آف دا ہسٹری، باقی ریسٹ از انسین، اور ہمیں اس بات پہ یقین کرنا چاہیے کہ سارا کچھ ہمیں بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی نا، جو ہمارے سے ریلیونٹ تھا ہمیں صرف اتنا ہی پتہ ہے۔ تو چلے ہم اسی پہ گزارا کرتے ہیں، اسی کے تھرو ہم اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت آدم پہلے انسان بھی تھے، اور پہلی غلطی بھی انہوں نے کی تھی اللہ کی نافرمانی کر کے، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تخلیق کیا تو انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھائے، اور اپنی باقی جو مخلوقات تھیں، فرشتے اور جن، اور ان کو کہا کہ یہ دیکھو، یہ ابھی یاد کر لے گا ان چیزوں کو، یعنی دیر واز لرننگ ابلٹی وچ واز گیون ٹو دا ہیومن، اونلی ٹو دا ہیومن، اور جس وجہ سے اس کے درجات بھی بلند کیے گئے۔ تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا۔ اس کے بعد انسان جو ہے وہ ایوالو ہوتے 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 آج کا انسان بن گیا ہے، جو دور کی سوچ سکتا ہے، جو دور تک دیکھ سکتا ہے، اپنی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ کافی انسان کے دماغ نے ترقی کی ہے، انسانوں نے بھی کی ہے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ انسانوں نے بھی ترقی کی، ہمارے نزدیک ذرا انسانوں نے کم ترقی کی ہے، لیکن جہاں پہ بہت زیادہ علم ہے، جہاں پہ بہت زیادہ سوچ و بچار کا رواج ہے، وہاں پہ انسان نے بہت ذہنی طور پہ ترقی کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو وہ نظام جو ہے وہ اس طرح کا نظام ہے کہ ہمیں ہمارے مسائل کا حل دے سکتا ہے، لیکن اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ایک بات اٹھا لیں، کوئی ایک ٹاپک اٹھا لیں اور اس کو ایکسپلور کر کے اس میں سمجھیں، اللہ کے نظام کے اندر اس بات کو سمجھیں، چیپٹر کلوز کریں اور چیپٹر کو بند کر دیں، کیونکہ جب تک آپ اگلی ایک چیز سے فارغ نہیں ہوں گے، آپ اگلی چیز پہ توجہ نہیں دے سکتے۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دیتی ہوں کہ ایک بڑا ہی، جسے کہتے ہیں نا، میرا فیوریٹ ٹاپک بھی ہے آدمیوں کی دوسری تیسری چوتھی شادیاں، جس کی کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اب یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے۔ ہاؤ could اللہ ڈو دس؟ وائی اللہ ڈیڈ دس؟ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ عورتوں کے منہ لٹک جاتے ہیں اور آدمیوں کے کیا کہتے ہیں باچھے کھل جاتی ہیں۔ اگر یہ اس نظام کے اندر اس کی کسی کو سمجھ آ جائے نا، تو نہ عورتوں کے منہ لٹکے نہ آدمی خوش ہو۔ It is totally opposite to what we have understood۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے۔ ایک جگہ پر میں گئی لیکچر دینے کے لیے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ کوئی صاحب تھے اور ان کا ایک دوست جو تھا وہ اپنے بچوں کے ساتھ صاحب آئے ہوئے تھے، تو ان کا دوست جو تھا نا وہ ان کو پرسویٹ کر رہا تھا دوسری شادی کے لیے، اور وہ سر جھکا کے یہیں کر رہے تھے، تو بچے بھی پاس ہی تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ میں نے کہا آپ کی وائف نہیں آئی؟ سمجھ مجھے ساری آ گئی ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں ہاں ان کی طبیعت خراب تھی۔
طبیعت خراب رہتی ہے ان کی ذرا. ینگ تھے، وائف بھی ظاہر ہے ینگ ہوں گی، تو میں کہا تو کوئی بات نہیں. اگر آپ مجھے یہ کہتے کہ طبیعت خراب نہیں رہتی تو زیادہ حیرانی کی بات تھی، کیونکہ جو شخص اپنے ٹین ایجر بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی بیوی کی برائی کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی کو پتہ نہیں چلے گا، اس کی بیوی کو بیمار ہی رہنا پڑے گا، فزیکلی نہیں تو مینٹلی، اسٹریس والا بیمار. تو کہنے لگے کہ بس میں دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا ضرور کریں. تو کہنے لگے کہ اسلام نے اجازت دی ہوئی ہے. میں نے کہا ہاں جی بالکل دی، آئی ٹوٹلی ایگری اینڈ آئی ٹوٹلی ایم فار اٹ. بڑے خوش ہو گئے. میں نے کہا بات صرف ایک ہے سمجھنے کی، اگر کوئی شخص اس وجہ سے شادی کرتا ہے دوسری کہ کسی کو سہارا دے، کسی کی اولاد کو پالے، کسی کو سکون دے، کسی بے سہارا کا سہارا بنے، کسی بیمار کی تیمارداری کرے، یا so many other things which we can do for just for sake of Allah, not for ourselves. اور ایک وہ شخص ہے جو اپنے نفس کے لیے کرتا ہے. نفس ہمارا ایک ایسی چیز ہے جو which goes in the opposite direction of what Allah's نظام is. نفس ہمیشہ ہمیں اس نظام سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. پھر یہ اس کو اسلام نہ کہیں، کرنی ہے کر لیں، اسلام کا نام لے کے نہ کریں، بیکاز دس از ناٹ وٹ اسلام از. اسلام کبھی کسی کا نقصان نہیں کرتا. اور اگر عورتوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ان کے خاوند کی دوسری تیسری یا چوتھی شادی میں ان کا کیا فائدہ ہے، تو وہ پکڑ پکڑ کے کرائیں گی شادیاں، جیسے عرب میں ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اب شادیاں کیسے ہوتی ہیں، فرینڈس میں ہوتی ہیں، کلاس فیلوز میں ہوتی ہیں، ایک ہی ایج ہوتی ہے. جنرلی اسپیکنگ اب ایج گیپ ختم ہو گیا ہوا ہے. تو there will come a time in woman's life when she will start changing just like she changed when she was 10 years old or 11. اس وقت وہ چینج ہونا شروع ہوئی تھی نا، from a girl to a woman. In her 50s or late 40s, she has to start changing again altogether. All the hormones are going to be replaced by some other hormones. She is going to be a new woman. اب اس آدمی کو تو عادت پڑی ہوئی ہے اس عورت کی جو اس کے ساتھ رہی ہے 20 سال 30 سال جتنے سال بھی، اور جیسی وہ تھی. اب آدمی ڈز ناٹ ہیو دا کیپیبلٹی آف مولڈنگ himself according to what he is seeing in his wife. وہاں سے وہ اسٹریس میں جاتا ہے. And it's perfectly okay. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 50 سال کی عمر میں یہ کہے کہ اب آپ ویسی نہیں ہیں جیسی آپ 20 سال کی تھیں، تو سوچنے کی یہ بات ہے اگر ایک 50 سال کی عورت ویسی ہی ہو جیسی وہ 20 سال کی تھی تو وہ پھر کوئی روبوٹ ہوگی، وہ پہ کوئی انڈیپینڈنٹ تھنکر نہیں ہوگی، وہ تو ویسی ہی رہے گی جیسی وہ 20 سال کی تھی. Nothing changed. یہ کیسا انسان ہے؟ ایسے تو روبوٹس ہوتے ہیں. تو چینج تو انسان ہوتا ہے. اور عورتیں تو ہوتی ہیں ان کی لائف میں کئی سائیکل ہوتے ہیں. آدمی ایک سنگل کمپارٹمنٹ مائنڈ لے کے پیدا ہوتا ہے اور سنگل مائنڈ لے کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. وہ
شروع سے ویسا ہی ہوتا ہے جیسا آپ اس کو دیکھتے ہیں، اور اس نے آخر تک ویسے ہی رہنا ہوتا ہے. عورتوں کے اندر گروتھ کے سائیکلز ہیں، عورتوں کے اندر ایوالو ہونے کے سائیکلز ہیں. عورت ایک بہن ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، پھر ماں ہوتی ہے، پھر گرینڈ ماں ہوتی ہے. اس کے بہت سے رولز ہیں، ان رولز کے مطابق اس کو بنایا گیا ہے، اور وہ شی چینجز ایوری 10 to 20 years. So either the man has to have the caliber to deal with that woman or leave her. یہ آدمی جب عورتوں کو چھوڑتے ہیں تو لیٹ ایج میں، تو اس لیے نہیں چھوڑتے کہ something is wrong with the woman. Actually, they lack the caliber to deal with that woman. So why would you live with a man who has lower caliber than you have? How is he going to take care of you? You will be taking care of him. Or he is going to become a baby. خڑوس بڈھا. آپ کو تو اللہ میں نے نئی زندگی دی ہے. اس کو اسٹڈی کریں. یہ جو ہارمونل چینجز عورتوں میں آتے ہیں، اس کے بعد عورتوں میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، ان کو اسٹڈی کریں. Only a very high caliber man can live with a woman who lives a good life. اس ٹائم کے بعد جب عورتوں میں ہارمونل چینجز آتے ہیں، اس ٹائم کے بعد عورتوں کی میموری بہت شارپ ہو جاتی ہے، ان میں رائٹنگ سکلز آتی ہیں، ان میں پرسویڈنگ سکلز آتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ایک شادی جو ہے وہ ولی کے ذریعے کی جاتی ہے، باقی انہوں نے خود کرنی ہوتی ہیں. دے آر گیون اے اسٹیٹس equal to men to choose a partner. اب وہ اپنی مرضی کی زندگی جئیں گی، آپ ان کو روک نہیں سکتے. حضرت عاتقہ کی کہانی سنائیں، جو کعبے کی ایڈمنسٹریٹر بھی تھیں، حضرت عمر بن خطاب کی زوجہ بھی تھیں، اور 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھایا کرتی تھیں، اور مسجد میں پڑھا کرتی تھیں. Only حضرت عمر kind of caliber could handle her. اتنی بھاری بھرکم عورت کیلیبر کے حساب سے، اس کو حضرت عمر کے علاوہ کون ہینڈل کر سکتا تھا؟ یہ جو اسلام کا نظام جس کی میں بات کرتی ہوں نا، it is made for all those who are ready to change to higher levels. ایک عورت جب اس لیول پہ آ جاتی ہے، یہاں پہ وہی شخص جس سے وہ محبت کرتی تھی اور وہ اس کا سب کچھ تھا، اور پھر ایک ٹائم آیا جب when she started growing spiritually and emotionally and mentally and went into the sphere of high caliber. وہ اس آدمی کے ساتھ کیسے رہے گی جو عورتوں کو تاڑتا پھرتا ہے اور اپنے لیے دوسری تیسری چوتھی ڈھونڈتا ہے؟ کیوں رہے گی؟ روٹی کا ذمہ اور ٹیک کیئر کا ذمہ تو پہلے ہی اللہ کا ہے. Why would you stoop low to live with a man who is not of your standard؟ غور کیجیے گا.